بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوستو اور ساتھیو، اس سے پہلے کے درس میں انسان نماز میں کیا کیا دعا پڑھتا ہے، رکوع میں، سجدہ میں، سجدے کے بعد، رکوع کے بعد، تشہد اول میں، تشہد اخیر میں، سب کیا دعائیں ہیں، ان سب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ان دعاؤں کو یاد رکھیں. جیسا کہ ابھی شیخ نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد امتحان ہوگا، اور یہ سب جو کتابیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں ان کو پڑھیے. اور آئندہ سے ہم یہ بتلائیں گے کہ آئندہ ہفتہ کس کتاب کا درس ہوگا. ابھی ایک سیٹ ہم بھی لے رہے ہیں تاکہ ہم کتاب کی تعین کر دیں کہ اگلے ہفتہ کون سی کتاب رہے گی. تو آج کا درس شروع کر رہے ہیں. صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں، انسان اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرے. انسان کو چاہیے بھی، نیند ایک قسم کی موت ہے. نیند کے بارے میں آیا ہے کہ النوم اخو الموت، نیند یہ موت کا بھائی ہے. جس طریقے سے انسان مر جاتا ہے اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، اپنے میں نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے نیند کی حالت میں بھی آدمی اپنے میں نہیں ہوتا. کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو اس لیے نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر کریں. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و الیک النشور، الیک المصیر و الیک النشور. اور اگر ہم دیکھیں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو چڑیوں کی چہچہاٹ سنتے ہیں کہ وہ چوں چوں کر رہے ہیں. یہ صرف چیخنا نہیں ہے، اس کی چوں چوں کی آواز یہ کیا ہے، یہ تسبیح ہے. جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں سب تسبیح بیان کرتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری تسبیح الگ ہے، ان کی تسبیح الگ ہے. تو وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیز پیدا کی ہے ان مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ انسان ہے. تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. تو صبح جب ہم اٹھیں تو سب سے پہلے تو ہم کہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی کوئی ضروری نہیں کہ دعا اور جو دعا آپ کو صبح اٹھنے کی یاد ہو. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و الیک المصیر و الیک النشور، یہ دعا مختصر سی دعا ہے. یا کہ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و نموت و الیک النشور. ہم تیری وجہ سے زندہ بھی ہیں، تیری وجہ سے مرتے بھی ہیں. یعنی سونا میں نے کہا کہ وہ ایک موت سے تعبیر کی گئی ہے کہ انسان کو نیند کی حالت میں کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا ہے. اور اسی طریقے سے آدمی کو پڑھنا چاہیے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا اللہ. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. کس میں؟ فی بدنی، اپنے بدن میں. یعنی اب عافیت ہم بدن کی چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بیماری نہ ہو یا کوئی چیز لاحق نہ ہو. اللہم عافنی فی سمعی، ہم عافیت چاہتے ہیں اپنے کان میں. اللہم عافنی فی بصری، اللہ تعالیٰ ہمیں تو عافیت دے ہمارے بینائی میں، آنکھ میں. لا الہ الا انت اعوذ بک من الکفر والفقر، ہم پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ کفر سے، فقر سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقیر نہ بنا،
ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہم تیرے محتاج ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے ہوں، مگر وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی اگر یہ بھی کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ہر کام کو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ اس کے نام سے اگر ہم شروع کریں تو کوئی چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی، چاہے زمین میں چاہے آسمان میں۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ سب دعا مختصر سی ہے مگر اس کے معنی بڑے عظیم ہیں۔ گویا کہ ہم صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور کثرت سے ہم یہ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور بہترین وہ بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو اسی پر ہم نے بھروسہ بھی کیا، وهو رب العرش العظیم، اور وہ رب اور عرش عظیم کا وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ تو قرآن میں 6-7 جگہ آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مگر اس کا علم سب جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ ہے کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہوں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی ہے مگر اپنے علم کے ساتھ ہے، مگر وہ عرش پر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اور تو یہ صبح اور شام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسجد میں جاتے وقت بھی آدمی کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے بھی نور کر دے، ہمارے پیچھے بھی، ہمارے دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف نور۔ تو انسان اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے تو اسے کوئی غم نہیں پہنچتا ہے، کبھی غم نہیں پہنچے گا۔ اور جو انسان میں کے اندر یا دنیا میں جو آفت اور مصیبت آتی ہیں، وہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بہت سے لوگ جب جہنم میں رہیں گے تو کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ پوچھیں گے کہ کون سی چیز تو نے جہنم میں کھینچ کر لے گئی؟ کہا کہ لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا، اندھا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ فَهُوَ، تو قیامت کے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے اور آج ہم نابینا کیوں ہیں، اندھے کیوں ہیں؟ کہا کہ دنیا میں تم نے ہمارے ذکر کو اور ہمیں بھول گئے تھے، آج تمہیں بھی بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اللہ کو یاد کریں، جس جگہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی، استخارے کی نماز۔ استخارہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو پس و پیش میں ہے، تذبذب میں ہے کہ ہم اس کو کریں یا نہ کریں۔ ایسے موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ استخارے کی نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آیا یہ جو کام ہم کرنے والے ہیں اس کو کریں یا ہم نہ کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورہ من القرآن، جس طریقے سے قرآن کی صورتوں کو سکھاتے تھے استخارہ کیسے کرنا چاہیے وہ بھی سکھاتے تھے۔ کہتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین، کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، یہ فریضہ نماز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا چاہیے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یعنی آپ اس کو پڑھیں اور جو کام کرنا چاہیں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، وہ یسمی حاجت ہو، اپنے جو ضرورت ہو اس کا آپ نام لے لیں۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو ہمارے لیے مقدر کر دے، و بارک لی فی، اور اس میں برکت دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر، یہ معاملہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں خرابی ہے، شر ہے میرے دین میں، میری دنیا میں، میری آخرت میں، تو اس کو ہم سے پھیر دیں۔ تو انسان اگر صدق دل سے نماز پڑھتا ہے یا دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو کریں یا نہ کریں۔ اگر کرنا مناسب ہے تو وہ بات بھی دل میں جم جاتی ہے کہ ہاں اس کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی ہے، استخارہ کی نماز کے باوجود آپ اپنے اچھے لوگوں سے مشورہ کریں، جو آپ جانیں کہ واقعی ہمارے لیے مخلص ہے تو اس سے مشورہ کریں۔ تو انشاءاللہ وہ شخص جو استخارہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور اچھے لوگوں سے، مومنین سے مشورہ کرے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سے معاملے میں مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، جب تم کوئی چیز کرنے پر بیٹھ جاؤ، دل لگ جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جس کام پر دل بیٹھ جائے اس کو کرنے پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، ہر وقت بھروسہ کرنا چاہیے، وہ چاہے وہ کسی کیسا بھی عمل ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر روز کے کام کو اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اخلاص اور دل لگا کر آدمی کرے تو یہی عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اور وہ عبادت جو آدمی بوجھ سمجھ کر کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں رہتی، گویا کہ وہ ایک بوجھ ہے، وہ پھینکنا چاہتا ہے، وہ ایک عمل بن جاتا ہے، وہ ایک کام بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے اخلاص عمل اور نام اخلاص میں۔ ہر آدمی چاہے وہ کیسا ہی کام ہو، انسان اگر اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور وہ ہمارا عمل ایک عبادت بن جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ اور یہ تو صبح شام کی دعا، آدمی جب سوتے وقت جائے، آخری یعنی وقت میں جب اب سونے جا رہا ہے، چارپائی پہ جا رہا ہے، تو وہاں بھی سوتے وقت بھی مختصر سی دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ان دعاؤں کو پڑھے گا تو شر سے محفوظ رہے گا، اور آدمی کبھی کبھی نیند میں ڈرتا ہے، برے خواب نظر آتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ آدمی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی نیند ہمیں نہیں آ رہی ہے، نیند اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں برے برے خواب نظر آتے ہیں، آدمی ڈر جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ان اورات کو پڑھے گا، ان دعاؤں کو اگر پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ایک تو ابھی جو کہا گیا اللہم بک اصبحنا، صبح کے وقت اسی کو کہہ دیں اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و الیک المصیر و الیک النشور۔ صبح اٹھیں تو اللہم بک اصبحنا پہلے کہیں، اور شام کو سوتے وقت اللہم بک امسینا و بک اصبحنا۔
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، یہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہیں اللہم بسمک اموت و احیا، میں تیرے ہی نام سے مرتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ مرتا بھی یعنی سوتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا کہ نیند اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے، کہ انسان جیسے موت کے بعد کچھ نہیں سمجھتا، ویسے ہی نیند کی حالت میں کچھ نہیں معلوم اس کو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد انسان سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ سب کو یاد ہو گیا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی آخر 2 آیت اس کو پڑھ لیں۔ 2 آیت اس کو پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کہیں؟ قل واللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھے۔ اور اگر کوئی دعا کچھ اور یاد ہو تو اس کو پڑھنے کے بعد دم کرے، جسم پر دم کرے۔ اللہ کے رسول دم کرتے تھے، آخر عمر میں جب طاقت نہیں تھی تو عائشہ دم کرتی تھی۔ انسان دم کر کے اگر سو جائے تو انشاءاللہ نیند بھی آئے گی۔ بہت سے لوگ سوتے وقت ایک دل میں ایک قلق ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، مگر اللہ کا ذکر جب کرتا رہے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہ اذا حزبہ امر قام الی الصلاۃ، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی نماز یہ بہترین علاج ہے۔ کبھی کبھی کہتا تھا حضرت بلال، ارحنا یا بلال، بلال ہم کو آرام پہنچاؤ، راحت دو۔ کیا مطلب؟ کہ اذان دو اور اس کے بعد نماز شروع کی جائے۔ آج لوگ آرام طلب کرتے ہیں، کتنے موسیقی سے اور شراب سے اور جوا سے، یہ سب چیز قلق کا باعث ہے۔ آج یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا قلق ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہیں نہیں، کہ اس کا سبب یہی ہے کہ زندگی ان کی صبح سے شام تک صرف برائی میں ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ہنستے ہیں۔ تو انسان اگر اللہ کا ذکر کرتا رہے تو انشاءاللہ پریشانی سے، قلق سے، ہر قسم کی مصیبت سے بھی محفوظ رہے گا۔ مگر آپ یہ پوچھیں کہ بھائی مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، ہاں آتی رہتی ہیں۔ مصائب، آلام جس وقت دنیا میں آتے ہیں وہ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے خراب آدمی ہے، وہ سب پر چھا جاتی ہے۔ ہاں مگر جب سب پہ آ جاتی ہے تو وہاں فرق ہوتا ہے۔ کافر تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر مومن اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ قضاء و قدر ہے، قضاء و قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں شکر سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ کافر پریشان ہو جاتا ہے، کمزور ایمان والے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر مومن پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ نے مقدر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہو، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو سکتا ہے اسی مصیبت کے تحت، اسی مصیبت کے واسطے سے اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرے، ہمارے سیئات کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اب اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ العبادۃ فی الحرج، حرج کہتے ہیں قتل کو، یعنی فتنہ مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی ہی آج کے موقع پر بہت فٹ آنے والی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ، مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں، فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے گویا کہ وہ ہماری طرف ہجرت کر کے آیا ہو۔ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف فتنہ برپا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کے ذکر و اذکار میں اللہ کو یاد رکھ کر اپنے کام سے کام یاد رکھیں، بس اپنے کام سے کام کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اور ادھر ادھر کی باتوں میں ہم نہ آئیں۔ تو یہ سب دعائیں بڑی ہی مختصر دعائیں، انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ایک دعا ہی یاد کر لیں، تو کئی دعا پڑھی ہیں، اگر ایک دو دعا بھی یاد ہو جائے تو کافی انشاءاللہ اس کے لیے۔ اس کے بعد
ایک دعا آتی ہے قنوت وطر کی دعا. آپ وطر کی دعا بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہر رات میں امام مانگتے ہیں. آپ ویسے ہی بھی اب پڑھنا چاہیں جسے وطر پڑھتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر روز وطر میں پڑھیں، مگر کسی دن آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وطر اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعا سب کو یاد ہوگی. تو جتنی یاد ہو. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ دعا سب سے آسان دعا ہے اور تقریباً یہ سب کو یاد ہے. ہمیں بھی بچپنے سے دعا یاد ہے، لیکن پہلی دعا ہے جو اس وقت یاد کرنے کا موقع ملا. اور اس کے علاوہ بھی ایک دو دعا ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اور تیسری دعا اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک ونؤمن بک ونخضع لک ونخلع من یکفرک. تو پہلی دعا آسان ہے، اسی کو پڑھیں اور کبھی پڑھتے رہیں. ان کے علاوہ بھی اور دوسرے وقت ہی پڑھنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک دعا ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی غم پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ان پریشانی کے عالم میں کیا کریں. آدمی پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے آپ کو آپے سے قابو کر لیتا ہے، گالی گلوچ یا بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے. کبھی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنی جان دے دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہاں چھت پہ گیا اور اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو چاہیے، دیکھیے اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں. ہماری شریعت سب سے بہتر شریعت ہے، ہر چیز کا اس میں بدل ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی ہم اور غم ہے، تو اس ہم اور غم کا علاج بھی ہے. کیا ہے؟ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ ہم یہ دعا پڑھیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. کہ آدمی کہے کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے لڑکے ہیں، تیری لونڈی کے لڑکے ہیں، ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ انصاف پر ہے، ہم تیرے ہر اس نام سے سوال کرتے ہیں. آدمی کو توسل پکڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام کا. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. آدمی اگر اللہ کے نام سے، اللہ کے صفات سے اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے. ہمیں توسل اللہ کا یا اللہ کے صفات یا نام کا کرنا چاہیے، کوئی دوسرا توسل نہیں پکڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں شیخ کا پکڑنا ہے یا قبر والوں کا پکڑ لینا ہے. یہ سب تو شرکیہ ہے، یہ سب شرکیہ حرکت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم اس کو کریں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے. پھر کہتے ہیں میں سوال کرتا ہوں ہر اس نام سے جس کا تو نے نام لیا اپنے لیے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا تو نے کسی کو سکھایا ہے، یا خود اپنے آپ کو استاثرت اپنا خود جانتا ہے اپنے غیب میں. اور انت جل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو ہمارا ربیع قلب بنا، ہمارے دل کا ربیع بنا دے.
اور نور صدری، اور ہمارے سینے کا نور بنا دے، وجلا حزنی وذهاب ہمی، ہماری غمگین اور ہمارے ہم کا جلا بنا دے، کہ اس سے ہمارا حزن اور ہماری کیا ہے پریشانی دور ہو جائے۔ تو پریشانی کے عالم میں انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یا حی یا قیوم، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری مختصر سی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں حزن سے اور غم سے اور عجز اور کسل سے۔ آدمی کو عاجز نہیں ہونا چاہیے، ایک کام کرنے جا رہا ہے تو نہیں ہو سکا یہ نہیں کہ بیٹھ جائے، دوبارہ کرنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے۔ آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے، مگر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو پھر کرنا چاہیے۔ اور کس سے؟ عجز اور کسل، یعنی کسل سے بھی بہت سے لوگ کسل کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، سستی کی وجہ سے نہیں، اس سے ہی پناہ مانگنا چاہیے۔ بخل سے پناہ مانگنا چاہیے، آدمی بخیل نہ ہو بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اور دین، قرض سے پناہ مانگیں، قرض بھی بڑی ویسی چیز ہے۔ وغلبۃ الرجال، اور آدمی کے غلبے سے، یعنی دوسرا آدمی ہم پر غالب نہ ہو، ہم اس کو غالب نہ سمجھیں، اس سے ڈرے نہیں بلکہ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو ہم و غم کی، اور ایک بے چینی کی دعا، آدمی کبھی کبھی بے چین ہو جاتا ہے، یہ ہم اور غم سے آگے کا مرحلہ ہے۔ آدمی کو ہم اور غم ایک چیز سوچ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ بے چینی ہوتی ہے۔ اس بے چینی کا بھی کیا علاج ہے، کیا دعا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا کس کی ہے؟ بے چینی کی، کرب۔ کبھی انسان سوتے سوتے رات میں اٹھتا ہے تو ایک بے چینی سے لاحق ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا کام اس کے، یا دماغ میں کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ اس سے آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ تفکر کسی بارے میں سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے اسے ایک بے چینی سی آ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا الکرب، کرب، یہ دعا کیا ہے؟ کرب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری امت کو تیری رحمت کے امید کرتے ہیں، ہمیں اپنے نفس پر چھوڑ نہ دے، اور ایک طرفہ ایک پل بھی ہمیں اپنے نفس پر مت چھوڑ دے، بلکہ تو ہی ہمارا والی ہے، تجھی پر ہم بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور ہماری ہر چیز کو صالح بنا دے، ٹھیک کر دے۔ اور ایک مختصر سی دعا اور بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بھی انسان کثرت سے پڑھے۔ اور اس سے بھی مختصر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ پروردگار ہم کسی کو تیرا شریک نہیں مانتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ دعا ہے، یعنی آپ دیکھیں تو ہر وقت کے ہر مناسبت کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ آپ کو اپنا کام نہیں روکنا ہے بلکہ دعا پڑھنا ہے، آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دعا اس کی ہے، ہم یہاں روز جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں بھی دعا ہے، تو انسان کو جنازے کی نماز کے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا بھی سب کو یاد ہوگی، اگرچہ لمبی دعا ہے مگر سبھی کو یاد ہوگی۔
تو اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. یہ دعا ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعا پڑھنا چاہیے. اللہم اغفر له وارحمه وعافی واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. یہ بھی دعا ہے. اور اس کے بعد اللہم عبدک وابن امتک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذابہ. تو یہ سب دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو اس میں سے کوئی ایک دعا ہمارے سمجھ سے سب سے پہلی دعا جو میں نے پڑھی اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ سبھی لوگوں کو یاد ہوگی. بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نمازی کی طرح صرف دعا ہے. تو اس میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. پہلے اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ، اگر وقت ملے تو کوئی سورہ. دوسرے اللہ اکبر کے بعد درود پڑھنا چاہیے. تیسرے اللہ اکبر کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور چوتھے اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے. ہاں اگر کبھی کبھی یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ بچہ بھی ہے تو بچے کے لیے بھی ایک خاص دعا ہے. اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد اللہم اغفر لحیتنا و میتنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ دیں. مختصر سی دعا یہی ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا و سلفا و اجرا. اللہم اجعلہ لنا فرطا و سلفا و اجرا، یعنی اس کو تو ہمارے لیے ذخیرہ بنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کے اولاد بچپنے میں انتقال کر جاتی ہے تو یہ اولاد والدین کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں. یعنی ان کو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ تمنا کرتی تھی کہ کاش کہ ہماری بھی کوئی اولاد ہو اور وہ انتقال کر جائے بچپنے میں، تاکہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بنے. تو اگر اولاد خاص طور سے سقط یعنی 9 مہینے سے پہلے مر گئے تو وہ ذخیرہ بنتے ہیں. نیک چھوٹی اولاد بھی، مگر سقط اسی کو کہتے ہیں کہ جو وقت سے پہلے نکل کر مر جاتے ہیں. اور چاہے یہ دعا پڑھیں یا اللہم اعیذ من عذاب القبر، یا یہ کہیں اللہم اجعلہ فرطا و ذخرا لوالدیہ و شفیعا مجابا اللہم ثقل بہ موازینہا واعظم بہ اجورہما والحقہ بصالح المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم ووقہ برحمتک عذاب الجحیم وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ اللہم اغفر لاسلافنا وافراطنا ومن سبقنا بالایمان. تو مختصر سی دعا جو سب سے پہلے میں نے کہا اللہم اجعلنا فرطا و سلفا و اجرا. آپ لوگ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ حصن المسلم ہو تو اس کے اندر تمام یہ دعائیں موجود ہیں. تو آدمی کو حصن المسلم رکھنا چاہیے ہر شخص کو. اگر نہ ہو تو یہاں تقسیم ہوتی ہیں حرم سے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ لوگ اپنے پاس رکھیے. اور اس میں فہرست ہے جس دعا کے بھی آپ محتاج ہوں یا آپ ضرورت محسوس کریں، فہرست میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ اس دعا سے آپ کی پریشانی آپ کو غم کو دور کر دے گا. اب چونکہ یہ جنازے کا ذکر ہے تو اب جنازے کے گھر والے جو لوگ ہیں جن کے اندر جن کے ہاں یہ موت واقع ہوئے، ہمیں تعزیت کیسے دینا چاہیے. ہمیں اس کو صبر بھی دلانا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی ہنسنے لگے کہ چلیے اس کے ہاں فلاں مر گیا. نہیں، مومن کو ان کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے جس طریقے سے خوشی میں شریک ہم ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعزیت کریں، اس کے غم میں شریک ہوں اور اس سے کہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. یعنی ہم سب اللہ کے مہمان ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے اور جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز ایک مدت معینہ تک ہے. مدت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں واپس لے جاتے ہیں.
تو ایسے وقت میں ہم ان سے کہیں فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو اور احتساب کرو، ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ یہ بھی کہے اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر لمیتک، یہ بھی دعا ہے کہ ہم اس کے گھر والوں کے پاس جائیں اور یہ تعزیتی کلمات اس سے کہیں۔ اور اگر انسان نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور نماز کے بعد قبرستان تک جاتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قیرات کیا چیز ہے؟ کہا کہ الجبل العظیم، کوئی ایک کام کرے صرف تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور اگر دونوں کام کرے، نماز یہ پڑھتا ہے پھر جنازے میں شریک ہو کر قبرستان تک جاتا ہے دفن تک، تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ بہت بڑا اجر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے نہیں یا اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں کہ کیا ہم جائیں، یہ اس کا اجر ہے۔ اور ایک دو اور پڑھنے کے بعد آج کا درس ہم ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب ہم قبرستان میں اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ گئے، اس کو دفنا دیا۔ اب دوسری قبریں ہیں تو ہمیں ان پر سلام بھی کرنا چاہیے۔ 2 زیارت، قبر کی زیارت یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب زیارت کرو، قبر پہ جایا کرو۔ مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ آپ جب وہاں پہنچیں گے تو یاد کریں گے آج ہمارا بھائی سو رہا ہے، کل کو اس کی جگہ ہم بھی سوئیں گے، اسی جگہ ہم بھی آنے والے ہیں، اسی جگہ ہمیں بھی سونا ہے۔ تو آدمی جب قبرستان پہ جائے گا تو آخرت کو یاد کرے گا، آخرت کو یاد کرے گا، اس لیے جانا چاہیے۔ اور یہ زیارت کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ عورتیں نرم دل کی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہ کریں، دھوئیں۔ یہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت یہ مشروع قرار دیا، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب وہاں جائیں قبر پہ تو کیا کہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین اسأل اللہ لنا ولکم عافیہ۔ یعنی ہم وہاں جا کر ان کو سلام کریں اور کہیں کہ آج آپ لوگ ہیں، کل ہم بھی آنے والے ہیں، سلامتی کی دعا کریں۔ اور یہاں پہ ایک بات ہم بتلا دیں کہ نماز ہمیں جب ہم وہاں جائیں قبرستان پہ زیارت کرنے تو صرف یہی دعا جو ثابت ہے یہ ہم پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کر ہم دوسری دعا نہیں مانگنا چاہیے ان کے لیے، یا وہاں پہ جانے کے بعد اور دوسری دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ کسی صالح کی قبر پہ جاتے ہیں، نیک لوگوں کی قبر پہ جاتے ہیں تو دعا مانگنے لگتے ہیں، دعا مانگتے مانگتے اس سے بھی کچھ طلب کرنے لگتے ہیں، یہ سب شرکیہ ہے۔ وہی دعا پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کی ہے وہ روزہ دار وغیرہ کی دعا ہے، تو انشاءاللہ ایک درس رہ گیا ہے، اب اس کے بعد ہم دوسری کتاب شروع کریں گے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد ہم یہ بتلا دیں گے کہ آئندہ کون سا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا پر عامل بنائے، جو باتیں سنت کی ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔